علمہ البیان، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی تبلیغ کی، لوگوں کو کفر سے نکال کر دائرہ اسلام کی طرف لائے، انسانیت سکھائی تھی۔ ہمارا معاشرہ، ہم لوگ اس ڈگر کی طرف نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نشانیاں بیان کی، میں دیکھو وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، سورج کبھی بھی اپنے مدار کو نہیں بدلتا، کبھی بھی طے شدہ وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا، اور طے شدہ وقت پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ غروب ہونے سے انکار کرنا۔ کہاں بندگی سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو کہ مالک نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے وہ وہی ڈیوٹی کر رہے، اس سے سر منہ ناراض نہیں کرتے۔ بندگی سیکھنی ہے تو آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہم نے ان کے درمیان فاصلے قائم رکھے ہیں، وہ انہی فاصلوں پہ قائم ہیں، وہ فاصلوں میں بھی رد و بدل نہیں کرتے، وہ مدار میں بھی رد و بدل، آربٹس بھی چینج نہیں کرتے، اپنے سیکوینسز کو بھی نہیں بدلتے۔ آپ سولر سسٹم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر بندگی سیکھنی ہے تو ان کو دیکھ کے سیکھو کہ جو ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ اسی ڈیوٹی پر پورے ہیں، اس سے ذرا بھر بھی رد و بدل نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے جس کو مالک نے جو ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے وہ نہیں کرتا، دیگر کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ اس نے فرمایا آپ دیکھو، شجر کو دیکھو، نجوم کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کوئی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ ادنا مخلوقیں ہیں، تم اشرف المخلوق ہو، سردار مخلوق ہو، تمہاری ذمہ داری صرف یہ تھی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ یہاں فتابہ کا معنی توبہ کر لیا گیا، جبکہ فتابہ کا لغت میں کئی جگہوں پہ دیکھیں تو معنی ہے ربط قائم کرنا، جوڑنا، تعلق جوڑنا۔ آدم نے اپنے رب سے ربط اور تعلق کے جوڑنے کے لیے کچھ کلمات سیکھے۔ اللہ نے کہا جاؤ زمین پہ ٹھہرو، مستقرم و متاع الی حین، اس کو تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، پھر تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، اسی مقام پہ ٹھہرنا ہے، اسی جگہ پہ قیام کرنا ہے۔ مولا کرنا کیا ہے وہاں پہ؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف بندگی کرنی، صرف بندگی کرنی، صرف بندگی کرنی ہے، صرف بندگی۔ بندگی کیا ہے؟ ہم نے اس کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ بندگی کی ابتدا علم سے ہوتی ہے کہ پہلے سیکھو، سنو، سمجھو کرنا کیا ہے۔ پھر عمل کی طرف چلو۔ علم و باج فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بعد جو بغیر جو فقیری ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا۔ میں علم حاصل کروں، علمہ البیان۔ انسان کا خلق کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم کو سیکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔
علم کو پڑھتا ہے، علم کی مسندیں آباد کرتا ہے، علم کے شہر آباد کرتا ہے، علم کے گھر آباد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہی مقصد ہے، علم کا بھی اچھی نوکری، مدرسے کے علم کا بھی اچھی نوکری، ذاتی علم کا بھی لوگوں میں اثر و رسوخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیاوی غرض سے علم کو حاصل کیا وہ علم اس کے لیے روز آخرت وبال بن جائے۔ ہماری خلق کا مقصد یہ کام کرنا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ گالی دینا انسان کے خلق کا مقصد نہیں تھا، حسد رکھنا انسان کے خلق کا مقصد نہیں ہے، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، بہتان لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کیا اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہمیں؟ اگر بھیجا ہے تو پھر لکھ کے بھی بھیجتا کہ فلاں سچویشن میں فلاں گالی دینا، فلاں سچویشن میں فلاں گالی دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا مقصد ہے، تمہارا مقصد ہے کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ ٹکرے مارنے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، جب تک یہ خبر نہ ہو کہ میں کھڑا کیا رہا ہوں۔ رات کی گفتگو ہی نہ بھائی کہ نماز میں پڑھ کے رہا ہوں، میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ 80 سال گزر گئے، نمازی تو بن گئے، عارف نہ بن سکے۔ انسان کے خلق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہم نے آدم کو سارے علم دے دی تو فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم ہوا کرو سجدہ۔ اس کے فضیلت اس کے پاس کون سی ہے؟ علم والی، یہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، علم بولتا ہے،